وہ لوگ نزول عذاب کے وقت کہنے لگے ہے ہمارے کم بختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ تو اس ٹائم پر سمجھ میں آیا، سو ان کی یہی غلط پکار رہی، حتیٰ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نیست نابود کر دیا جس طریقے سے کھیت کٹ گئی ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانیوں کی حالت اس طریقے سے کر دیا، مثال کے طور پر بتا رہے کس طریقے سے کہ کھیت کٹ گئی ہو۔ کھیت کو کاٹنے سے اناج کو کاٹ کے لے لیا تو کیا رہ گیا؟ پیڑ کے جو نیچے کا جو زمین کے ساتھ لگا ہوا آتا ہے نا وہ رہ جاتا ہے، وہ بھی سڑ جاتا ہے زمین میں۔ اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈا ہو گئی تو کیا ہو جاتا ہے؟ راکھ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس طور پر نہیں بنائی کہ ہم فعال باز کرنے والے ہو۔ ہم کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ فعال باز کرنے والے، یعنی الٹے باتیں کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اسی مقصد کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنا دیا اور انسانوں کو بنا دیا۔ اور اگر ہم کو مشغول ہی اور اگر ہم کو مشغل ہی بنانا منظور ہوتا تو ہم خاص اپنے پاس کی چیزیں کو مشغول بناتے۔ اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ حق ہمیشہ حق رہتا ہے، باطل ہمیشہ گیا گزرا ہو جاتا ہے، سو وہ مغلوب ہو کر دفتن جاتا رہتا ہے۔ اور تمہارے لیے اس بات سے بڑی خرابی ہوگی جو تم گھڑتے ہو۔ اور حق تعالیٰ کے شان ہی کی جتنے کچھ آسمان اور زمین میں سب اسی کے ہے۔ زمین آسمان اس اندر کی چیزیں سب کس کے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کدھر الٹے چلے جا رہے ہو؟ اور ان میں سے جو اس کے یعنی اللہ کے نزدیک بڑے معقول مقرب ہے اور اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، یعنی جو اسلام قبول کر لیا نا وہ لوگ یعنی اللہ کے نزدیک بڑے مقبول مقرب ہے، وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، بلکہ شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت موقوف نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، فرشتے بھی اور جو مومن بندے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔